السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بے شک سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد تلاش کرتے ہیں اور اسی سے بخشش کی طلب رکھتے ہیں. اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود برحق ہے. وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے رسول ہیں. حمد و صلوات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور تمام معاملوں میں سے برے کام دین میں گڑے ہوئے بدعات ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اولاد اور اصحاب پر. سامعین عزیز، کل ہم نے توحید ربوبیت کا ایک پورا پوائنٹ لکھا تھا. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ لکھنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے توحید ربوبیت کو کتنا سمجھا. یہ جاننا ضروری ہے. چلیے ثنا جی آپ بتائیں ذرا کیا سمجھا آپ نے توحید ربوبیت سے. سو گئی؟ اچھا جی بتائیں. میں نے جو بتائی تھی وہ بات تو ٹھیک ہے. یہاں اپنے تاثرات بتانے کہ آپ نے کیا سمجھا. بے شک بے شک بے شک. ایک چیز یہ بھی تو پتہ چلا نا کہ اللہ نے جاندار چیزوں کو پانی سے بنایا. انسانوں کی جب بات آتی ہے تو انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پانی سے بنایا ہے نا، خون کے لوتھڑے سے بنایا. کئی ساری مثالیں اللہ دیتا ہے. جب سائنٹیفکلی اگر چیز آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی دنیا کی ہر چیز یعنی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ پانی سے بنی ہیں. ایون
انسان میں پانی کا ریشیو اپروکسیمیٹلی 80% ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اس زمین پر پانی سے نہیں ڈائریکٹ بنا کے اتارا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ زمین پہ اتارا نا. کلیئر ہے؟ چلیے، لہٰذا یہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور سمجھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ نے ہر جاندار چیز، خواہ وہ پیڑ ہو، پودے ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، سب چیز کو اللہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. چلو، دوسرا پوائنٹ لکھ لیجئے. انسانوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. انسانوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. انسانوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ توحید ربوبیت میں ہی ہے پوائنٹ دوسرا. انسانوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. ریفرنس دیکھ لیتے ہیں. یقیناً ہم نے انسانوں کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا. سورہ ہجر آیت نمبر 26. سورہ ہجر آیت نمبر 26. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ اسی میں، جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار جو ہوتا ہے نا، غار مطلب گفا، غار میں جا بیٹھو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولیت کر دے گا. سورہ کہف آیت نمبر 16. سورہ کہف آیت نمبر 16. سورہ کہف آیت نمبر 16. سورہ کہف آیت نمبر 16 میں یہ وہ واقعہ ہے جو کہف والوں کا واقعہ. کہف والے وہ تھے جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے بنا اللہ کو دیکھے ہوئے اللہ پر ایمان لے کر آئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ رب جو ہے ہمارا اللہ ہی ہے. اور جو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ سرکشی کر رہا تھا، ان کو کفر پر اتارو کر رہا تھا. تو انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ تو ہمیں پناہ دے دے. تو اللہ نے ان کو ایک غار میں، ایک گفا میں لے جا کے، اس گفا کا نام تھا کہف، اس میں سلا دیا. اور ایسا سلایا کہ 309 سال یہ سوتے رہے. جب یہ سوئے ہوئے تھے تو اللہ ان کو وقتاً کروٹ دلواتے رہتا، کبھی دائیں کبھی بائیں. اور سورج کو بھی اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ جب اگے تو ان پر چھاؤں نہ کرے اور جب ڈوبے تو ان پر چھاؤں نہ کرے. اس کا ایک ریزن تھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ غار ٹھنڈا رہے. دوسرا، سورج کی کرن پڑنے کے بعد وہاں پر بھی جاندار چیزیں پیدا ہو سکتی تھیں. وہ تو اللہ کے حکم والی بات تھی، لیکن پھر بھی یہ ایک اللہ نے مثال بیان کیا کہ سورج کو بھی اللہ نے ایسے ہی حکم دیا تھا.
اور اللہ جو کروٹ دلواتا تھا اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ اگر آپ ایک ہی کروٹ سوئے رہیں تو ممکن ہے کہ آپ کا جسم وہاں سے سڑ جائے. تو یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ ان کو کروٹ دلواتے رہتا تھا اور یہ 309 سال سوتے رہے. تو اسی میں یعنی اللہ یہ قدرت رکھتا ہے نا. اور اللہ جو ازل فرماتا ہے کام میں سہولیت کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. چلیے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 1. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلاتی. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. سورہ نساء آیت نمبر 1. اگلا دیکھتے ہیں. اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے. سورہ شورى آیت نمبر 184. سورہ شورى آیت نمبر 184. سورہ شورى آیت نمبر 184. اگلا ریفرنس لکھتے ہیں. جواب دیا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی پھر راہ سزا دی. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50. کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. سورہ مریم آیت نمبر 67. سورہ مریم آیت نمبر 67. تو یہ اتنی آیتیں قرآن کی ہیں، باوجود اس کے لوگ اللہ کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں. کیا ریزن رہا ہوگا؟ لا علمی. سورہ ملک آیت نمبر 23 اور 24. سورہ ملک آیت نمبر 23 اور 24. کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے. تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. سورہ ملک آیت نمبر 23 اور 24. سورہ انفطار. سورہ انفطار آیت نمبر 6 سے 8 تک. سورہ انفطار
آیت نمبر 6 سے 8 تک۔ اے انسان، تجھے اپنے رب قریب سے کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا۔ جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ سورہ انفطار آیت نمبر 6 سے 8 تک۔ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، اگلا پوائنٹ لکھیے۔ سورہ 3 آیت نمبر 4۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اب ایک سوال آپ لوگوں سے کہ جب اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، یعنی اگر عقیدہ کے اعتبار سے ہم کہیں تو یہ تو ٹھیک ہے۔ عقلی طور پہ ہم اس بات کو کیسے ثابت کریں؟ پروین بھائی جی، آپ کچھ بتائیے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ انم بھائی جی، آپ بتائیں۔ کوئی بات نہیں۔ ثنا بھائی جی، آپ بتائیں۔ سو گئی؟ ماشاء اللہ۔ چلو، اس سوال، بے شک بے شک، اس سوال کا جواب آپ لوگ لکھ لیجئے، میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ دیکھیں، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جواب، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، اور یہ قاعدہ مخلوق کے لیے ہے کہ وہ پیدا کیا جائے۔ یہ قاعدہ، یہ جو قانون جو ہے پیدا ہونا اور مرنا، یہ مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہے نا؟ یہ قاعدہ مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی مخلوق، آگے لکھیے، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جمادات، نباتات اور حیوانات، یہ مخلوق ہے اللہ کی۔ جمادات، نباتات اور حیوانات، ٹھیک ہے؟ اب پوائنٹ وائز پوائنٹ لکھ لیجیے۔ جمادات، جمی ہوئی چیزیں، جمادات، جمی ہوئی چیزیں، جمادات، جمی ہوئی چیزیں، جیسے پہاڑ وغیرہ، پہاڑ، چٹان، ہے نا، جمی ہوئی چیزیں۔
جماعتات. دوسرا نباتات، اگنے والی چیزیں. نباتات، اگنے والی چیزیں. نباتات، اگنے والی چیزیں. اب اگنے والی چیزیں کیا ہے؟ پیڑ پودے، یہی ہے نا. یہ بھی مخلوق ہے اللہ کی. حیوانات، حیوان کو اکثر لوگ یعنی حیوانات حیوان لوگ بولتا تو حیوان ہو گیا. حیوان لوگ غلط سمجھتے. یہ الفاظ جو ہے وہ جاندار چیز کے لیے یعنی چلنے والی چیزیں کے لیے ہے نا. حیوانات، چلنے والی چیزیں. حیوانات، چلنے والی چیزیں. اب چلنے والی چیزیں مطلب یعنی موو کرنے والی. اب موو کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اڑ کر، تیر کر، رینگ کر، پیروں سے. اڑ کر، تیر کر، رینگ کر، پیروں سے. اب دیکھیے تو اللہ نے وہ سارے مخلوق کو کیپچر کر لیا کہ نہیں کر لیا. اگر وہ اڑ رہا ہے پرندہ، اللہ نے اس کو بنایا. تیر رہا ہے مچھلی یا کیکڑا یا کچھوا یا مگرمچھ، ہر چیز، خواہ وہ ویل مچھلی کیوں نہ ہو، اللہ نے بنایا. رینگ کر، سانپ ہے، بچھو ہے یا اور کچھ ہے، کیڑے مکوڑے، اس کو بھی اللہ نے بنایا. پیروں سے چلنے والے، پیروں سے چلنے والے بہت سے جانور ہیں اور انسان بھی ہیں جس کو اللہ نے بنایا. کلیئر ہے؟ تو جو ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہے، آگے لکھیے، جو ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہے، جو ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہے، مصیبتیں بھی وہی دیتا ہے، مصیبتیں بھی وہی دیتا ہے. جو ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہے، مصیبتیں بھی وہی دیتا ہے. لہٰذا کسی اور سے مصیبت دور کروانا، لہٰذا کسی اور سے مصیبت دور کروانا شرک ہے. کسی اور سے مصیبت دور کروانا شرک ہے. عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے. یہ ہو گیا آپ کے سوال کا جواب کہ اللہ کو کس نے بنایا، مکمل. ٹھیک ہے. اب کچھ چیزیں جو لکھنا نہیں ہے، صرف آپ غور کیجیے گا، سمجھیے گا جو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کل کچھ پوائنٹس میں نے بتائے تھے کہ مشرک جو ہے وہ اہل کتاب کا اور اللہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے نا. پھر اہل کتاب جو تھے انہوں نے شرک شروع کر دیا، اور جنہوں نے شرک شروع کیا وہی مشرک ہیں. پھر تیسرا پوائنٹ بھی میں نے لکھا تھا، ایسا کرنا کفر اور شرک ہے نا. اللہ کے حکم کو نہیں ماننا اور اپنے مولوی اور درویشوں اور پیروں کا حکم ماننا، یہ بھی شرک ہے. یہ بھی بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو. وہ اس طریقے سے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جاننے کے بجائے مولوی اور درویش اور پیر اور اولیاء کے حلال کردہ چیزوں کو ہم حلال جان لیتے ہیں، اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننے کے بجائے مولوی اور درویش اور پیر اور اولیاء جو ہے اگر وہ بول دے تو ہم اس کے کہے کو ہم حرام مان لیتے ہیں. مثلا فلاں مسجد میں نہیں جانا حرام ہے، فلاں فرقے والے سے مت بات کرنا، اگر اس سے مصافحہ کر لیا تو تمہاری اماں کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اب لو ابا جو ہے وہ بیچارے
پھر سے کنوارا ہوگا، جبکہ شرعی طور پہ شریعتاً ایسا اللہ نے حکم نہیں دیا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہم کسی پھلانے ڈھمکانے کو مان کے اپنے لیے دشواریاں کیوں پیدا کریں؟ اماں کا نکاح ٹوٹ گیا، ابا کا نکاح ٹوٹ گیا، اب انہی مولانا صاحب کو دیجیے دعوت، کھلائیے ان کو، پھر سے نکاح پڑھائیں گے۔ تب تک آپ کس کے اولاد ہیں نہیں پتہ۔ تو اللہ عقل پہ زور دیتا ہے، قرآن میں اللہ نے کئی جگہ کہا ہے، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اللہ دلیل پر زور دیتا ہے کہ ایمان والو تصدیق کر لیا کرو۔ ہمیں تصدیق کرنا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے نہیں ماننا ہے، ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو نہیں ماننا ہے۔ ماننا کس کا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ جو حکم اللہ کے رسول نے ہمیں دیا، جو حکم میرے رب اللہ نے دیا، ہم اس کو مانیں گے۔ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اس چیز سے ہم رک جائیں گے۔ مثلا اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے شرمگاہ کو ڈھانپ لو، تو یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اپنی نگاہ نیچی رکھنی ہے۔ اللہ نے حکم دیا اے ایمان والی عورتیں اپنے چہرے کو ڈھانپ لو اور اپنے سطر کو ڈھانپ لو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو ہمیں اپنے چہرے کو اللہ کا حکم کو مان کر، کیونکہ اس رب نے حکم دیا ہے، وہ ہمارا بھلائی چاہنے والا رب ہے، میرا برائی چاہے گا کیا؟ وہ میری نگاہیں نیچے رہیں گی تو کیا میں جا کے کسی پیڑ سے ٹکرا جاؤں گا؟ نہیں نا، برائی سے بچانے کے لیے، برائی سے بچانے کے لیے۔ اور برائی سے اگر ہم بچ جاتے ہیں تو اس میں کس کا بھلا ہے؟ ہمارا بھلا ہے۔ کلیئر ہے؟ تو اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا ان لوگوں نے، اور جو چھٹا پوائنٹ میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے شرک جو ہے اس کو عبادت قرار دے دیا تھا، شرک کو۔ آج بھی دیکھیے شرک جو ہے وہ پھیل رہا ہے عبادت کے نام پہ۔ ٹھیک ہے، چلیے آ جاتے ہیں گھوم پھر کے اسی پوائنٹ پہ جس پوائنٹ سے ہم لوگوں نے روکا تھا، یا آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، جیسا آپ لوگ کہیں۔ یہیں تک رہنے دیں؟ چلیے ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا پوائنٹ میں آپ لوگوں کو لکھواؤں گا اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے، اب میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، یہ جو دوسرا پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کو لکھوایا، کلاس سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ۔ کہیں کوئی دشواری جو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ سمجھ میں سارے آئے ہیں اس کا مطلب؟ چلیے، کلاس سے ریلیٹڈ آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے۔ کلاس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ جی پوچھیں۔ جی جی ہوں ہوں
نہیں، اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنا ہے، اور ہاتھ اتنی اونچی ہو کہ آسمان کی طرف جائے، یعنی اونچا ہاتھ رکھنا ہے اور ہاتھوں کی طرف ہی دیکھنا ہے. ہاں، عموماً ہم لوگ اپنے سینے تک کرتے ہیں نا، تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے تاکہ اونچا رہے، ہے نا، اور پھر ہاتھوں کو دیکھنا ہے. وہی آپ کو. اور کوئی سوال کسی کا؟ جی جی، پوچھیں. اچھا اچھا اچھا، گوبر سے کیا یعنی پیٹی بنی ہوئی ہے گوبر سے؟ نہیں، جائز نہیں ہو، اس کو ہٹا کے پھینک دیجئے اس کو، یا قرآن کو ہٹا لیجئے. بہتر تو یہ ہوگا کہ اس کو بھی ہٹا دیجئے، ناپاک غلیظ چیز سے بنا ہوا ہے تو کہاں سے جائز ہوگا، ہے نا. بہت اچھا، بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا کیا. گوبر سے بھی پیٹی بنتا ہے؟ اللہ اکبر، بڑے کلاکار لوگ ہیں. جی 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 جی. جی جی حضرت بتائیے. اسے دفنا دینا چاہیے. جی. آپ کسی بھی مٹی میں جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑیں، ہے نا، وہاں دفنا دیں، یا ایسے جگہ بہا دیں جہاں سے وہ دور چلا جائے. بہتر طریقہ ہے کہ دفنا دیا جائے، اس سے بہتر طریقہ کچھ نہیں ہے. آپ پہلے اپنا نام بتائیں مجھے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا نام ہے آپ کا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. خوب دین سیکھیے، اور خوب دین کی داعی بنیے، اور دین کی دعوت دیجیے. میری دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج سے آپ جو ہے دعاؤں میں شمار رہیں گے، کہ اللہ آپ کو دین کی سمجھ دے، اللہ آپ کی دین اور دنیا دونوں سنوار دے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. وأنتم فجزاکم اللہ خیرا کثیرا. چلے، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی کا اور کوئی سوال ہے؟ چلو، ماشاء اللہ، سوال نہیں ہے تو اور اچھی بات ہے. اور کلاس سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے تو اس کا مطلب دو چیزیں ہوتی ہیں: یا تو آپ کو سمجھ میں آیا، یا بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا. افشا باجی آپ بتائیں، آپ کو سمجھ میں آیا کلاس؟ چلیے. افشا باجی کہاں سے ہیں آپ؟ اچھا، میرٹھ سے ہیں آپ. ٹھیک ہے. چلیے پھر اجازت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے. مجلس کی خاتمے کی دعا پڑھ لیں آپ میں سے کوئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وأنتم فجزاكم اللہ خیرا کثیرا.